جولائی 2021 کا بیان سنا تھا جس میں کفن کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ 2 سوالات کے جواب مطلوب ہے۔ کفن کے لیے کتنا کپڑا ہونا چاہیے اور لٹھا یا واش اینڈ ویئر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کفن کے لیے کتنا کپڑا ہونا چاہیے۔ 10 گز کپڑا تقریباً مردوں کے لیے ہوتا ہے اور 20 گز کے قریب عورتوں کے لیے کپڑا چاہیے ہوتا ہے۔ 3 چادریں مردوں کے کفن میں ہوتی ہیں اور 5 چادریں عورتوں کے کفن میں ہوتی ہیں۔ 3 چادروں کا مطلب یہ ہے کہ میت کو نہلا کر دھلا کر پہلی جو چادر بچھائی جائے گی وہ اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ پاؤں سے بھی تھوڑا سا فاصلے پہ یعنی زیادہ ہو اور سر کی طرف سے بھی زیادہ ہو تاکہ بندھن باندھے جا سکے۔ پاؤں کے بعد کچھ کپڑا رہنا چاہیے اور سر سے اوپر کی طرف بھی کچھ کپڑا رہنا چاہیے، وہاں بھی کوئی نہ کوئی ڈوری بندھن باندھا جائے گا اور ادھر بھی بندھن باندھا جائے گا اور درمیان میں بھی۔ یہ جو بڑی چادر ہے اس کو بچھا کر پھر ایک چادر اور بچھائی جائے گی جسے کفنی کہتے ہیں۔ کفنی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میت کے پاؤں سے سر تک پیمائش کر لی جائے کتنی ہے اور پھر اسی کو ڈبل کر دیا جائے۔ تو سنگل نیچے بچھا دیا جائے اور جہاں سے وہ ڈبل ہونے کے لیے لائن لگتی ہے وہاں سیدھے سادھے کاٹ کے ایک درمیان میں ایسی جگہ بنا دی جائے کہ میت کا سر جو ہے اس کے اندر آ جائے۔ ایک چادر فل ہو گئی باندھنے کے لیے، دوسری چادر یہ کفنی ہو گئی، کفنی اس کے پاؤں سے اور باقی سمیٹ کے پہلی مرتبہ سر کی طرف کر دینی چاہیے۔ تیسری اس میں جو آئے گی وہ اتنا آئے تیسری بات میں دوسری پہلے آئے گی کہ وہ اتنی ہونی چاہیے کہ سینے سے لے کے گھٹنوں تک یہ پوری ایک قمیص یا ازار جسے کہتے ہیں، چادر جسے کہتے ہیں، وہ پہنائی جائے گی اور اس کے اوپر تیسری وہ جس کو پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، اور پھر پلٹا جائے گا سب سے پہلے اوپر والے حصے کو کہ اس کا سر باہر ہے اور قدموں تک، اور پھر کفنی کو، اور پھر اس کے بعد جو 2 چادریں ہیں انہیں لپیٹ دیا جائے گا۔ ہمیشہ دائیں طرف کو اوپر رکھا جائے گا اور بائیں طرف کو نیچے رکھا جائے گا۔ تو لیفٹ سائڈ جو ہے وہ پہلے آئے گی، پھر رائٹ سائڈ اس کے اوپر آئے گی۔ عورت میں بھی یہی ہیں، 2 چیزوں کے اضافے کے ساتھ، وہاں 5 چادریں ہیں اور یہاں 3 ہیں۔ آج کل لوگ عام طور پہ 2 چادروں سے ہی نپٹا دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جس نے میت کو کفن دیا اللہ قیامت میں 100 جوڑے اس کے سامنے رکھ دے گا کہ تم لے لے، اس میں سے کوئی بھی جو تو پسند کرے۔ تو نے ایک انسان کو کفن پہنایا۔ خدا کسی کا احسان نہیں رکھتا، اس لیے ہمیشہ اس غلط فہمی سے باہر رہنا چاہیے کہ میں کسی پہ احسان کر رہا ہوں، اللہ اس سے کہیں زیادہ انعامات دے دے گا۔ خدا کی مخلوق ہے نا، اللہ نے ان کی کفالت اپنے ذمے لی ہے نا۔ اللہ کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ لوگوں زمین پہ کوئی آدمی، کوئی چلنے والا، کوئی روح والا ایسا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہم نے نہ لی۔ اور اللہ کہتا ہے مستقرہا مستودع، اللہ جانتا ہے کہاں زندگی گزارے گا، کہاں موت آئے گی۔ تو اس لیے یہ سارے نیکی کے کام جب کرتا ہے نا تو جب اصل گھر پہنچے گا نا تو پھر مالک کہے گا میری غیر موجودگی میں تو نے میری مخلوق کا اتنا خیال رکھا تھا، آج بول کیا چاہتا۔ ہم انسان ایک دوسرے کے احسانات تلے دب جاتے ہیں تو اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کفن کا دینا۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ بہتر کو اس وقت کا سب سے اچھا کپڑا کفن میں دینا چاہیے۔ سفید رنگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا، اس لیے رنگت کا تو یہی کہتے ہیں سفید ہونی چاہیے، مگر ٹاپ کلاس کا کپڑا، اور عورت کے لیے تو ریشم ہونا چاہیے۔ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، والدہ ہیں، بہو ہے، خالص ریشم اس کا ہونا چاہیے، کیونکہ مردے کفن پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ تیرے گھر والوں نے تجھے کیسا کفن پہنا ہے، تیرے گھر والوں نے کیسا پہنا ہے۔ یہ سب چیزیں کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی۔